ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ابو جعفر کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ابو جعفر کو بھرے مجمع میں گرفتار کرنے کی یہی وجہ تھی کہ عامت الناس کو اس کا اصل چہرہ دکھا کر اسے گرفتار کیا جا سکے، تاکہ عوام میں کسی قسم کے ہنگامے یا فسادات کا خطرہ باقی نہ رہے۔ ابو جعفر کی حالت غیر تھی۔ اس نے جو ہی قاسم کو دیکھا اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے خطرات پیدا ہو جانے کے باوجود ادرنا میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سلطان اور قاسم اس کی توقع سے زیادہ ہوشیار اور ذہین ثابت ہوئے تھے۔ قاسم نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مجمع میں سے بہت سے لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگ قاسم کو ایک اچھے اور بہادر انسان کی حیثیت سے جانتے تھے۔ قاسم نے لوگوں کو پرسکون ہوتے دیکھا تو پھر کہنے لگا، حاضرین اکرام، مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ آپ کا خطیب مغرب ابو جعفر نسلاً بھی عرب نہیں بلکہ لاطینی ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ البتہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ینیچری کے 9 مسلم سپاہیوں میں کسی نے بغاوت کا بیج بو دیا ہے، تو جان لیجئے یہی ہے وہ شخص۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ قصر سلطانی کے پاس ایک البانوی مہمان کنیز اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو جان لیجئے کہ یہی ہے وہ شخص جس نے یہ خطرناک کام کیا تھا۔ معزز حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں جانے والی ہماری فوجوں کو شکست ہو چکی ہے۔ ہمارے بہترین سپاہی شہید کر دیے گئے ہیں، جبکہ سلطان معظم کے بہنوی محمد چلپی اور 4000 ترک سپاہی قید کر لیے گئے ہیں۔ ہمیں اپنی اس شکست کا انتقام لینا ہے، اور ینیچری ہی ہماری قوت ہے، جبکہ ابو جعفر یہ شخص ہے جس نے ینیچری کے بعض سالاروں کو اور بہت سے 9 مسلم سپاہیوں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت کی طرف گہری سازش کر کے لوٹا دیا ہے۔ ادھر ادرنا شہر میں بغاوت کا خطرہ بھی بڑھ چکا ہے۔ چنانچہ سلطان معظم کے خصوصی حکم سے آج اس بھرے مجمع میں ابو جعفر غدار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ قاسم کے آخری جملے ادا ہونے کی دیر تھی کہ مجمع نے چیخ چیخ کر ابو جعفر پر لعنت بھیجنی شروع کر دی۔ اگر شاہی دستے کی ننگی تلواروں کا خوف نہ ہوتا تو بعض جوشیلے نوجوان ابو جعفر کو مارنے کے لیے بھی دوڑ پڑتے۔ اب ابو جعفر کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ چند لمحوں بعد شاہی دستے کے مسلح سپاہیوں نے ابو جعفر کو اپنی حراست میں لے لیا۔ یہ مسجد تھی، یہاں ابو جعفر کا حفاظتی دستہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کی حکمت عملی اس کے کام نہ آئی اور شاہی دستے کے سپاہیوں نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے سرکاری رتھ میں ڈال دیا۔ قاسم بن ہشام، تغرل بیگ اور شاہی دستے کے باقی سپاہی رتھ کے دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار قلعہ ادرنا کی زندان کی جانب چل دیے۔ ابو جعفر کا نظام جاسوسی دھرے کا دھرا رہ گیا، اور اس کو چھڑوانے والے دستے کو جس وقت ابو جعفر کی گرفتاری کی خبر ملی، اس وقت ابو جعفر شاہی قلعے کے تہخانے میں ہاتھوں اور پیروں سے بندھا بے بس پڑا تھا۔ قاسم نے پوچھ گچھ کی غرض سے ابھی تک ابو جعفر کے ہاتھ پیر بندھے رہنے دیے۔ باقی سپاہی جا چکے تھے، یہاں صرف قلعے کے چند محافظ اور قید خانے میں قاسم اور تغرل بیگ موجود تھے۔ قاسم نے اپنی پوچھ گچھ کا آغاز کیا تو ابو جعفر تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی زبان بند نہ رکھ سکا۔ اس نے اذیت کے دوسرے مرحلے میں ہی اپنی سازش کے تقریباً تمام تانے بانے اگل دیے، لیکن پھر بھی وہ ابو جعفر تھا، ایک تجربے کار اور کایاں جاسوس۔ اس نے نہ تو اس دستے کے بارے میں قاسم کو کچھ بتایا جو ابو جعفر کی مدد کے لیے ایک دم تیار رہتا تھا، اور نہ ہی طبیب سلیم پاشا کا کچھ ذکر کیا۔ اب قاسم کے لیے پوچھ گچھ کے سلسلے میں سب سے اہم سوال کی باری تھی۔ اس نے ابو جعفر کے بازوؤں کو پیچھے کی طرف کر کے باندھ رکھا تھا، اور اس کی دونوں کوہنیوں پر لکڑی کا ڈنڈا ڈال کر ڈنڈے کے دونوں سروں کو رسی کے ذریعے تہخانے کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا۔
ابو جعفر کے پیروں تلے ایک عجیب و غریب میز رکھی گئی تھی جس کے تختے ایک ہینڈل کے ذریعے اوپر اور نیچے ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ قاسم چکردار ہینڈل گھماتے ہوئے میز کے تختے نیچے کرتا تو ابو جعفر اپنی بغلوں کے بل پر فضا میں معلق ہو جاتا۔ ابو جعفر کے پیروں میں موجود رسی میز کے تختوں کے ساتھ منسلک رہتی۔ تختے جو نیچے کی طرف سفر کرتے اس کے پیروں کے ساتھ بندھی رسی بھی اسے نیچے کھینچتی اور وہ چھت اور فرش کے درمیان تن جاتا۔ قاسم کا ہاتھ پہیا نما ہینڈل پر تھا۔ وہ جو ہی تختے الگ کرنے کے لیے ذرا سا ہینڈل گھماتا تو ابو جعفر کی فلک شگاف چیخیں نکلنے لگتی۔ قاسم نے ابو جعفر کے سامنے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، ابو جعفر، ایک ہی بار بتا دو کہ مارتھا بیگم کی بیٹی مارسی کہاں ہے؟ یہ سوال اگر قاسم کے لیے اہم تھا تو ابو جعفر کے لیے بھی کچھ اہم نہ تھا۔ وہ اگر مارسی کے بارے میں بتا دیتا تو طبیب سلیم پاشا کا راز کھل جاتا، اور اس کا راز کھلتے ہی شہزادہ علاؤالدین کے بچ نکلنے کی امید پیدا ہو جاتی۔ ابو جعفر نے پوری قوت سے دانت بھینچ کر خاموش رہنے کی کوشش کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ قاسم نے ہینڈل کو پورے زور کے ساتھ گھما دیا۔ ابو جعفر کو ایسے لگا کہ اس کا جسم ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، مارسی یہاں نہیں ہے، مارسی یہاں نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو، مارسی یہاں نہیں ہے۔ ابو جعفر شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ قاسم نے ہینڈل واپس گھمائے بغیر پوچھا، یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ وہ البانیہ جا چکی ہے۔ قاسم کے لیے یہ خبر ناقابل یقین تھی۔ وہ خود البانیہ کے راستے پر سفر کر چکا تھا۔ اس نے انتہائی کرخت لہجے میں ابو جعفر سے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، مارسی یہی ہے۔ ادرنامے، میں نے البانیہ کا سارا راستہ چھان مارا ہے۔ کیا وہ ہوا میں اڑ کر البانیہ پہنچ گئی؟ نہیں، وہ مجھے چھوڑ دو۔ اسے پہلے ایشیائی کوچک کے راستے پر سوکوس روانہ کیا گیا، پھر وہ سمندری راستے سے درے دانیال عبور کرتی ہوئی وہاں پہنچی ہے۔ قاسم کے لیے یہ خبر روح فرساں تھی۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ ابو جعفر اس سے زیادہ شاطر ہے۔ ابو جعفر نے مارسی کو روانہ کرنے کے لیے کیسی چال کھیلی تھی۔ اب تو بظاہر قاسم اس کی گرد کو بھی نہ پا سکا تھا۔ قاسم ابو جعفر سے اپنی محبت اور ہونے والی بیوی کو تو حاصل نہ کر سکا، لیکن اس کے باوجود بھی قاسم سمجھ رہا تھا کہ ابو جعفر نے اس کی توقع سے بڑھ کر معلومات اگل دی ہیں۔ چنانچہ وہ شام تک ابو جعفر کے سر پر سوار رہنے کے بعد از نماز مغرب پوری طرح مطمئن ہو کر اور ابو جعفر سے اگلائی ہوئی معلومات کو کئی کاغذوں پر تفصیل کے ساتھ لکھنے کے بعد قلعہ ادرنا سے واپسی پر آمادہ ہوا۔ اس نے ابو جعفر کے ہاتھ پاؤں کھلوا دیے اور اسے تہخانے میں قید کرنے کے بعد قلعے کے بیرونی عمارت سے نکل آیا۔ یہاں آ کر اس نے قلعے دار سے پوچھا، اس قلعے کی حفاظت پر کتنے آدمی مامور ہیں؟ مجھ سمیت 10۔ قاسم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اسے قطعاً توقع نہ تھی کہ اس چھوٹے سے قلعے پر ابو جعفر کو چھڑوانے کے لیے کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ درحقیقت ایک بہت چھوٹا سا جنگی قلعہ تھا جو شہر کی فصیل میں شمال مغرب کونے پر واقع تھا۔ یہ صرف ان دنوں میں استعمال میں آتا تھا جب کبھی وہ شہر محاصرے کی زد میں آ جاتا۔ اس قلعے کے 2 ہی برج تھے اور دونوں برج شہر پناہ سے خاصے بلند ہونے کی وجہ سے شہر سے باہر دور تک نگرانی کرنے اور حملہ کرنے کے کام آتے تھے۔ قاسم نے قلعے دار کو ابو جعفر کے طعام و لباس کے بارے میں ہدایات جاری کی اور یہ کہہ کر کہ یہاں ابو جعفر کی اسیری انتہائی خفیہ راز ہے، وہاں سے نکل آیا۔ تغرل بیگ اس کے ہمراہ تھا۔ آج قاسم نے ایک بہت بڑی مہم سر کی تھی، کیونکہ اس نے اپنی سب سے بڑے شکار ابو جعفر کی گردن دبوچ لی تھی اور اس سے اس کی پوری سازش کا تمام منصوبہ اگلوا لیا تھا۔ اب ادرنا کو داخلی طور پر کوئی خطرہ درپیش نہ تھا۔ قاسم نے سلطان کو ابو جعفر سے اگلوائی گئی معلومات پر مشتمل دستاویزات دکھائیں اور سلطان سے ان تمام لوگوں کی گرفتاری کا حکم حاصل کر لیا جو اس سازش میں ملوث تھے۔ ان میں بعض بڑے افراد بھی تھے، یعنی چری کے بعض سالار اور سپاہی بھی تھے، اور شہر میں مختلف حلیوں میں زیر پذیر قیصر کے 2-4 اہم جاسوس بھی تھے۔ ان میں اگر نہیں تھا تو سلیم پاشا کا نام نہیں تھا، اور اگر نہیں تھا تو
ابو جعفر کے اس خصوصی دستے کا ذکر نہیں تھا جو آج رات ہی ابو جعفر کو شمالی قلعے کی قید سے چھڑانے والا تھا۔ سلطان نے ان تمام افراد کو ایک ہی رات میں گرفتار کرنے کے لیے شاہی دستے کے سپہ سالار تغرل بیگ کو مقرر کیا۔ شاہی دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا اور مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کے لیے 10-10 اور 15-15 سپاہیوں پر مشتمل مختلف ٹولیاں تجویز کی گئیں۔ آج دن بھر ادرنا میں ابو جعفر کی گرفتاری سے متعلق مگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ایک جگہ بعض شرپسندوں نے، جو یقیناً ابو جعفر کے ساتھ ہی رہے ہوں گے، بلوے بھی کیے تھے، لیکن آج دن بھر سلطان کی وفادار فوج یعنی چری کا ایک بڑا حصہ شہر کی ہر سڑک اور ہر گلی میں گشت کرتا رہا تھا۔ آج صبح ہی سے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور فصیل میں موجود ہر دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا تاکہ ابو جعفر کا کوئی ساتھی اس کی ممکنہ گرفتاری کے بعد فرار نہ ہونے پائے۔ آج کا دن ادرنا کی تاریخ میں اہمیت کا حامل تھا اور سلطان خود براہ راست تمام حالات کی کمان کر رہا تھا، لیکن قاسم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اداس تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ ابو جعفر کی پوچھ گچھ کرنے کے بعد مارسی کو بھی برآمد کر لے گا، لیکن اس کی توقع پوری نہ ہو سکی تھی۔ مارسی کو جس قدر نزدیک محسوس کر رہا تھا، مارسی اس سے اتنی ہی دور ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان نے ابو جعفر کی گرفتاری سے پہلے ادرنا میں باقاعدہ منادی بھی کرائی تھی۔ بعض شرپسندوں کو جو ادرنا میں چھپ چکے تھے گرفتار کرنے کے لیے شہر بھر میں ہنگامی حالات نافذ ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کو 2 روز تک ادرنا سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی اجنبی کو مہمان نہ بنائے اور نہ ہی پناہ دے۔ شہر میں موجود تمام غیر ملکیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوتوال شہر کے پاس اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے حاضری لگوائیں۔ اس قدر اہتمام کے بعد ابو جعفر اور قیصر کے دیگر جاسوسوں پر ہاتھ ڈالنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ قاسم دن بھر بے حد مصروف رہا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں یکے بعد دیگرے چھاپے مارے گئے۔ بہت سے اہم مقامات پر قاسم نے خود چھاپے مارے۔ رات گئے تک تمام تر سازشی کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ اہم مجرم شہر کے اندر ہی روپوش ہو گئے تھے۔ ان کا سراغ لگانے کے لیے بہرام خان کا خفیہ محکمہ، کوتوال شہر کے سپاہی یعنی چری کے وفادار دستے اور شاہی دستے کے سپاہی ابھی تک انتھک محنت کر رہے تھے۔ قاسم رات گئے اس وقت گھر لوٹا جب وہ تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن اب بھی نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ بستر پر دراز ہو کر چھت کو گھورنے لگا۔ اس کا دماغ تو یہیں تھا، لیکن اس کا دل البانیہ میں تھا۔ بہت دیر تک وہ جاگتا رہا، لیکن پھر نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح قاسم کی آنکھ کھلی تو اس کے لیے سب سے پہلی خبر انتہائی سنسنی خیز اور پریشان کن تھی۔ اسے صبح ہی صبح اس کے ایک اپنے آدمی نے اطلاع پہنچائی کہ گزشتہ شب شمالی قلعے پر کسی گروہ نے شبخون مارا ہے اور حملہ آور قیصر کے خطرناک جاسوس ابو جعفر کو چھڑا کر لے گئے ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں تھی۔ نصف شب کے بعد شمالی قلعے پر کسی مسلح دستے نے اندھا دھن یلغار کر کے قلعے دار اور اس کے تمام ساتھیوں کو تہ تیخ کر دیا اور تہ خانے میں موجود ابو جعفر کو چھڑا کر لے گئے۔ شواہد سے معلوم ہوا کہ حملہ آوروں کے کئی ساتھی بھی اس حملے میں مارے گئے، لیکن حملہ آور جاتے وقت اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ساتھ لے گئے۔ یہ خبر قاسم کو لرزہ دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کل سے اب تک 100 سے زیادہ غداروں کو اور باغیوں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن اصل مجرم اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسے حیرت تھی کہ ابو جعفر کو شمالی قلعے میں منتقل کرتے وقت بہت احتیاط کی گئی تھی اور بہت خاص لوگوں کو علم تھا۔ یہ بات کہ ابو جعفر کو شمالی قلعے میں رکھا جائے گا انتہائی خفیہ طریقے سے پہلے ہی طے کر لی گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً ابھی تک ابو جعفر کا کوئی خاص مہرہ پکڑے جانے سے رہ گیا تھا، جس نے نہ صرف شمالی قلعے کا پتہ چلا لیا تھا بلکہ پہلی رات ہی ابو جعفر کو چھڑا کر لے گیا۔ ادھر ابو جعفر اس وقت مارسی اور اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ ایک پہاڑی درے سے گزر رہا تھا۔ اس کی منزل تھی البانیہ کا محل۔ مارسی ایک رتھ میں سوار تھی جس میں 3 پردے جڑے ہوئے تھے۔ روانگی سے قبل طبیب سلیم پاشا نے مارسی کو نیند کی دوا پلا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مارسی ابھی تک سو رہی تھی۔ شہر میں ناکہ بندی کے باوجود وہ کامیابی کے ساتھ اس لیے نکل آئے تھے
کہ ابو جعفر کو چھڑانے والے حملہ آور ابو جعفر کے ہمراہ فصیل کو پھلاند کر دوسری جانب اترے تھے، اور مارسی کو سلیم پاشا نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شہر سے باہر لالا شاہین کی یادگار تک پہنچایا۔ مارسی کو سر شام ہی شہر سے نکال لیا گیا تھا۔ قاسم بن حشام نے ابو جعفر کی 20 سالہ محنت کو ایک ہی دن میں تحقیق کر دیا تھا۔ اس نے بغاوت کے سارے بقیے ادھیڑ دیے تھے۔ ابو جعفر کو اس بات کا بے حد خلق تھا، لیکن وہ یہ سوچ سوچ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہا تھا کہ اس نے قاسم کی محبت یعنی مارسی کو اس سے چھین لیا تھا۔ اسی دن سلطان کے قاصد شاہ ہنگری لارڈ سلاس کا پیغام لے کر پہنچے۔ شاہ ہنگری نے مطالبہ کیا کہ سلطان مراد خان ثانی اپنے بہنوی محمد چلپی کی رہائی کے عوض سربیا کی آزادی کو تسلیم کرے اور اس ملک سے اپنی حقوقی شہنشاہی اٹھا لے۔ وولیشیا کا صوبہ ہنگری کو دے دیا جائے اور سلطان زر فدیہ میں 7000 ڈاکٹ ادا کرے۔ سلطان کے لیے یہ بہت مشکل شرائط تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سلطان اپنے ایک شخص کے بدلے شاہ ہنگری کو اپنی آدھی یورپی سلطنت دے دے۔ سلطان نے لارڈ سلاس کے جواب کا بہت برا منایا اور اسے یہ دھمکی دینا چاہی کہ وہ بزور شمشیر اپنے قیدی کو آزاد کرائے گا، لیکن اس مرتبہ بھی سلطان کی بہن اور بھانجے آڑے آ گئے اور سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ شاہ ہنگری کے مطالبات کا اس قدر سخت جواب نہ دیں۔ چنانچہ سلطان نے شاہ ہنگری کو لکھا کہ وہ اپنی شرائط کو کچھ نرم کرے، کیونکہ کسی قیدی کو اس قدر مہنگا فروخت کرنا بادشاہوں کو زیب نہیں دیتا۔ چند دن بعد مارسی البانیہ پہنچ چکی تھی۔ قاسم ابھی تک ادرنا میں ہی تھا۔ وہ شب و روز اسی تگ و دو میں تھا کہ کسی طرح اسے چند دن کی اجازت ملے اور وہ سکندر بیگ کے محل پر حملہ آور ہونے کے لیے البانیہ روانہ ہو سکے۔ اس دوران سلطان نے ابو جعفر کی سازش میں ملوث لوگوں کو سخت سزائیں دے دی گئیں۔ سنگین مجرموں کو جلاد کے حوالے کر دیا اور معمولی مجرموں کو زندان میں ڈال دیا۔ سلطان کی خط و کتابت شاہ ہنگری کے ساتھ چل پڑی۔ یہ سلسلہ اس قدر طویل ہوا کہ بالآخر صلیبیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک تاریخی صلح پر منتج ہوا۔ سلطان کو اس کی بہن اور دوسرے عزیزوں نے ہونیاڑے سے انتقام لینے کے بجائے صلح پر مجبور کر دیا۔ خط و کتابت نے ایسی صورت اختیار کی کہ سلطان مراد خان اور شاہ ہنگری کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے زیجڈین کے مقام پر اکٹھا ہونا پڑا۔ پاپائے روم کا خاص نمائندہ کارڈینل جولین مسلمانوں کے ساتھ صلح کا سخت مخالف تھا۔ اس نے ہونیاڑے اور شاہ سلاس کو سلطان کے ساتھ صلح سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس مرتبہ لارڈ سلاس اور سلطان کے درمیان صلح ہونی تھی۔ چنانچہ 26 ربیع الاول 848 ہجری بمطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کے روز دونوں فرما نرواؤں نے زیجڈین کے مقام پر ایک صلح نامے پر دستخط کیے، جس کی روح سے سربیا کو سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا۔ وولیشیا کا صوبہ شاہ ہنگری کی سلطنت میں چلا گیا اور سلطان نے عثمانی جنرل محمد چلپی کو آزاد کروانے کے لیے 60,000 ڈاکٹ فدیے میں دیے۔ یہ معاہدہ ہنگری اور ترکی دونوں زبانوں میں لکھا گیا اور دونوں بادشاہوں نے اس پر دستخط کرنے کے بعد قسمیں کھائیں کہ اس عہد نامے کی پابندی کو مذہبی احکام کی طرح ضروری سمجھیں۔ اس عہد نامے کی روح سے دریائے چینوب کو سلطان کی عملداری کی حد قرار دیا گیا۔ یہ معاہدہ 10 برس کے لیے تھا اور اس 10 برس کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پا گئی۔ لارڈ سلاس نے صلیب پر قسم کھائی اور سلطان مراد خان نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر حلف دیا۔ اب سلطان مطمئن تھا۔ محمد چلپی رہا ہو کر ادرنا واپس آ چکا تھا۔ ایشیائی کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور سلطان مراد خان ثانی کو پہلی بار سکون کا سانس نصیب ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے اس کو امور سلطنت سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بقیہ زندگی آرام اور سکون سے یاد الہی میں گزار دے۔ چنانچہ صلح نامے سے فارغ ہونے کے بعد وہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے ایشیائی کوچک کے بعض پرفضا مقامات کی جانب چلا گیا۔ شہزادہ علاؤدین جو گزشتہ دنوں میں بتدریج بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا، سلطان کی واپسی کے بعد سلطان کے شاہی طبیبوں کی خصوصی توجہ سے چند دن قبل صحتیاب ہونے لگا تھا۔
وہ علالت سے اٹھ کر چل پھر لیتا تھا، حتیٰ کہ محل کے اندر ہی گھڑ سواری اور بعض دوسرے اہم کاموں میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک روز اچانک شہزادہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ چند گھنٹے شدید علیل رہنے کے بعد انتہائی غیر متوقع طور پر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ شہزادہ علاؤالدین سلطان کو بہت عزیز تھا۔ جو ہی شہزادے کی وفات کی خبر سلطان کو ملی، سلطان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ بیمار شہزادہ یوں اس سے جدا ہو جائے گا۔ جوان بیٹے کی ناگہانی موت سلطان کے جگر پر ایسا چرکا لگا گئی کہ اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ وہ بیٹے کی تدفین کے لیے انتہائی صورت کے ساتھ ادھر نہ آیا۔ اس کی آخری رسومات ادا کرتے وقت یوں لگتا تھا جیسے سلطان یکلخت بوڑھا ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے جیسے اس ملح کے چہرے پر ثبت ہوتے ہیں جو اپنا سفینہ غرق ہوتے دیکھتا ہے لیکن خود بچ جاتا ہے۔ شہزادہ علاؤالدین سلطان کا لاڈلا ہی نہ تھا، سلطنت کا ولی عہد بھی تھا۔ اس کی موت نے سلطان کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب سلطان کو امور سلطنت، حکمرانی، لشکر کشی اور دربار حکومت سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ چنانچہ سلطان نے علاؤالدین کی وفات کے تیسرے روز سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ سلطان کے اس فیصلے سے مختلف عمائدین سلطنت اور وفادار سپہ سالاروں کو بے حد رنج اور قلق ہوا تھا، انہوں نے سلطانی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سلطان کو بے حد مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ سلطان نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی علیحدگی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تخت سلطنت پر شہزادہ علاؤالدین کے بعد شہزادہ محمد کا ہی حق تھا۔ چنانچہ سلطان نے شہزادہ محمد کو 9 عمری میں ہی تاج عثمانی پہنا دیا۔ اس وقت شہزادہ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 9 عمر شہزادہ امور سلطنت کو احسن طریقے سے ادا نہ کر سکے گا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے بہترین تجربے کار اور بہادر وزیروں اور سپہ سالاروں کو شہزادے کا دست راست مقرر کیا۔ خصوصاً قاسم بن ہشام کو سلطان نے تخلیہ میں حکم دیا، قاسم، ہمیں تم پر بے حد اعتماد ہے۔ تم نے ابو جعفر کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ پر جو احسان کیا ہے اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے۔ ہم نے تمہاری صلاحیتیں اور اخلاص کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جانے سے پہلے شہزادہ محمد کا مشیر خاص مقرر کر جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھاؤ گے۔ تم پر پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سراغ رسانی کے محکمے سے الگ کر دیا جائے۔ ویسے بھی ہم نے تمہیں شاہی سراغ رساں ادرنہ میں قیصر کی سازشوں کا پتہ لگانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب چونکہ سازش اور بغاوت کا خطرہ نہیں رہا، اس لیے تمہیں اس ذمہ داری سے آزاد کر کے شہزادہ محمد کی دیکھ بھال کا فریضہ سونپتے ہیں۔ شہزادہ محمد نہیں بلکہ سلطان محمد خان ہے۔ قاسم پہلے ہی تمام حالات سے واقف تھا اور اسے یہی توقع تھی کہ سلطان شہزادے کی بابت ہی کچھ کہے گا، لیکن اسے یہ توقع نہ تھی کہ اسے شاہی سراغ رساں کے عہدے سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس نے کسی قدر استجاب سے پوچھا، لیکن سلطان معظم، ابو جعفر کے چند ایک جاسوس ابھی تک ہماری گرفت میں نہیں آ سکے۔ میں پوری تگ و دو کر رہا ہوں کہ انہیں گرفتار کر لوں۔ اس کام کے لیے بہرام خان ہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم نے تمہیں عارضی طور پر شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ تم در حقیقت محاذ جنگ کے آدمی ہو، ہم تمہیں انتظامی امور میں ضائع نہیں کر سکتے۔ قاسم کو شاہی سراغ رسانی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ 9 عمر شہزادے کا مشیر مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں تک ینیچری میں قاسم کی ذمہ داریوں کا تعلق تھا تو فی الحقیقت وہ اس کی مستقل ملازمت تھی۔ سلطان شہزادہ محمد کو 9 عمری میں ہی تخت پر بٹھا کر خود ایشیائی کوچک کی ریاست ایڈین کی طرف چلا گیا۔ یہ نہ صرف ایک پرفضا مقام تھا بلکہ یہاں ایک خانقاہ بھی تھی جس میں ہمارے وقت ذکر و فکر اور زہد و عبادت کی مجلسیں جاری رہتی تھیں۔ ایڈین میں شہری زندگی کے ہنگامے نہیں تھے بلکہ یہاں کی آب و ہوا اور خاموش ماحول سلطان کو تخت سلطنت سے ہزاروں گنا بڑھ کر محسوس ہوا۔ سلطان یہاں شب و روز ذکر و فکر اور عبادات میں مشغول ہو گیا۔ سلطان مراد خان ثانی در حقیقت ایک درویش اور فلسفی مزاج شخص تھا۔
اسے مادہ پرستی سے سخت نفرت تھی۔ وہ شہروں میں رہنے والے اور دولت اکٹھی کرنے والے لوگوں کو جہنم کے باشندے کہا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا کی دولت کے لیے تگ و دو کرنے والے شیطان کے پیروکار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقی زندگی کا راز معرفت الہی میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس نے تخت سلطنت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو اسے زر و جواہرات چھوڑنے کا ایک لمحے کے لیے بھی ملال نہ ہوا۔ سلطان ادرنا چھوڑ کر چلا گیا۔ سلطان مراد خان ثانی کی تخت سلطنت سے دستبرداری اور ایک نو عمر شہزادے محمد خان کی تخت نشینی کا حال سن کر عیسائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، اور انہوں نے اس موقع کو بہت ہی مناسب اور غنیمت سمجھ کر معاہدہ شکنی کا ارادہ کر لیا۔ ہنگری کی مجلس قومی نے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے ان حالات کو سنہری موقع قرار دیا۔ اس غداری کا اصل محرک یورپ کا نمائندہ کارڈینل جولین تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ پوپ یعنی پاپائے روم، روما کے رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ تھا۔ چنانچہ جو ہی پوپ نے یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنا گناہ نہیں، تو سارے یورپ میں جوش و جذبے کی لہر دوڑ گئی۔ قیصر قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش تھا۔ حالانکہ قیصر آرتھوڈوکس کلیسا کا پیروکار تھا۔ آرتھوڈوکس کلیسا رومن کلیسا کے شدید مخالف تھا۔ اس کے باوجود قیصر قسطنطنیہ مسلمانوں کے خلاف کارڈینل جولین اور ہنگری والوں کے ساتھ ساتھ قدم بقدم چل رہا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ حالات بے حد امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے زمام حکومت ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی، اور یہی خبریں سن کر ایشیائی کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی تھی۔ عثمانی فوجیں امیر کرمانیہ کو سبق سکھانے کے لیے ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہو چکی تھیں۔ ادھر در دانیال پر جنیوا، وینس اور بریگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں عثمانی فوجوں کے لیے در دانیال عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ تمام حالات سلطنت عثمانیہ کے خلاف اور صلیبیوں کے حق میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہنگری کا بادشاہ لارڈ سلاس سلطان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہتا تھا۔ ہنگری کی مجلس قومی میں بعض دیگر اراکان بھی اس معاہدہ شکنی کو غیر اخلاقی حرکت قرار دے رہے تھے، حتیٰ کہ خود ہونیاڈے بھی عہد شکنی کے حق میں نہ تھا۔ لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی انداز سے کام لیا اور پاپائے روم کے فتوے سے بادشاہ کے ضمیر کو مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہ کرنی چاہیے۔ ہنگری کے مجلس قومی کے اراکان کی مخالفت بھی اس فتوے سے دبا دی گئی، اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی بھی تائید شامل ہے۔ اس نے مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس موقع پر ان امیدوں کو توڑ دو گے جو لوگوں نے تمہارے ساتھ قائم کر رکھی ہیں؟ اس خوش بختی سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے؟ تمہارا عہد و پیما تمہارے خدا اور تمہارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ سابق معاہدہ اس عاقبت نہ اندیشانہ اور مخالف مذہب کو ساقط کر دیتا ہے جو مسیح کے دشمنوں سے باندھ دیا گیا ہو۔ دنیا میں مسیح کا نائب پاپائے روما ہے، جس کی اجازت کے بغیر تم نہ تو کوئی وعدہ کر سکتے ہو اور نہ اس کو پورا کر سکتے ہو۔ اس کی طرف سے میں تم کو دروغ حلفی سے بری الذمہ کرتا ہوں، اور تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں۔ شہرت اور نجات کی راہ میں تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں کچھ پسو پیش ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ اس اعلان کا ذکر دولت عثمانیہ نامی کتاب جلد اول بحوالہ گبن میں بھی لکھا گیا ہے۔ ہونیاڈے ابھی تک کارڈینل جولین کی باتوں میں نہ آ سکا تھا، اور وہ ترکوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کو برا خیال کرتا تھا۔ لیکن جب ہونیاڈے کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلگیریا کو ترکوں سے چھیننے کے بعد ہونیاڈے کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہونیاڈے کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو وہ بھی راضی ہو گیا۔ ہونیاڈے کے راضی ہونے کی دیر تھی کہ صلیبی افواج جنہوں نے 10 سال کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آن کی آن میں تیار ہونے لگے۔ ہونیاڈے نے تجویز پیش کی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر 1444 عیسوی کے دن تک خفیہ رکھا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ عیسائیوں کی اتحادی افواج 1 ستمبر تک صلح نامے سے پورا فائدہ اٹھا لیں گے اور ان تمام علاقوں پر قابض ہو جائیں گی جنہیں معاہدے کی وجہ سے ترک فوجی دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ سربیا کے بادشاہ جارج برینیک وچ کو
سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا، چنانچہ وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سرماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہ آ سکتی تھی۔ بقول لین پول، ابھی صلح نامے کو لکھے ہوئے 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کے توڑنے پر عیسائی متفق ہو گئے۔ جس وقت عثمانی دستے سربیا، والیشیا اور دریائے ڈینوب کے ساحل پر واقع قلعے خالی کر کے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو لارڈ سلاس، کارڈینل جولین اور ہونیاڈے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج لے کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، نتیجتاً متعدد قلعے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ قلعوں میں موجود ترکی دستے یا قتل کیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ ہنگری کی فوجیں بے خبر ترکی سرحدات کو تاخت و تاراج کرتی ہوئی بلغاریہ کے راستے بحر اسود کے کنارے پہنچی اور وہاں سے ڈینوب کا رخ کیا۔ اس طرح وہ کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا پہنچی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، مجبوراً انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے راستے میں اس قدر ترکی فوجیں آئیں، مقتول و مغلوب ہوتی رہیں، اور تمام علاقے میں عیسائیوں نے بڑی بے رحمی اور سفاکی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ صلیبیوں کی معاہدہ شکنی کی خبر جس وقت نو عمر سلطان محمد خان کے پاس پہنچی، اس وقت تک وارنا شہر فتح ہو چکا تھا۔ نو عمر شہزادہ اس قدر سنگین حالات کا سن کر گھبرا گیا۔ اس نے فوری طور پر دربار سلطنت لگایا اور اپنے سپہ سالاروں اور مشیروں، وزیروں سے مشورے کرنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص پر غم و غصے کی کیفیت طاری تھی۔ ینیچری کا بوڑھا سالار خواجہ خیری دربار میں سب سے زیادہ پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ نو عمر سلطان کے دربار کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اپنے عمائدین سلطنت سے کہا: محترم وفاداران سلطنت، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یورپ کے بد فطرت عیسائیوں نے ہمارے سلطان معظم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے بہت سے قلعوں اور شہروں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد ہمارے شہر وارنا پر قابض ہو چکے ہیں۔ عیسائی لشکر یورپ سے ترکوں کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کر کے تاریخ انسانی میں اپنے بدترین کردار کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ہیں وہ حالات جن سے نمٹنے کے لیے میں نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی ہے۔ ہماری زیادہ تر افواج امیر کرمانیہ کے خلاف ایشیائی کوچک کی بغاوتیں کچلنے میں مصروف ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ینیچری کے بعض بہترین دستوں سمیت لگ بھگ 35,000 کی ایسی سپاہ موجود ہے جسے لے کر ہم ہونیاڈے کے مقابلے پر نکل سکتے ہیں، لیکن میں گزشتہ کئی دنوں سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بعض پرانے سپہ سالار اور وزراء عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ایسے عالم میں میں آپ لوگوں سے سلطنت کی بہتری کا مخلصانہ مشورہ طلب کرتا ہوں۔ نو عمر سلطان نے اپنی عمر سے بڑھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین دربار سے بات کی۔ سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان شہزادے کی باتیں غور سے سنتے رہے۔ ینیچری کے پرانے وفادار سپہ سالار خواجہ خیری نے سب سے پہلے اٹھ کر سلطان سے کہا: سلطان معظم، آپ نے جن سالاروں اور وزراء کا ذکر کیا ہے وہ سلطنت کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہیں۔ کوئی سچا مسلمان عیسائیوں کے پنجہ آزمائی سے نہیں گھبراتا۔ دراصل سلطنت کے بعض پرانے وفادار یہ چاہتے ہیں کہ سلطان معظم عزت مآب حضرت سلطان مراد خان ثانی خود صلیبی افواج کے خلاف لشکر کشی کی قیادت کریں۔ خواجہ خیری نے یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ طبیب سلیم پاشا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے سے خواجہ خیری کی جانب دیکھتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم کا اقبال بلند ہو۔ میرا خیال ہے کہ محترم سالار خواجہ خیری اب بوڑھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے بڑے سلطان معظم کو گوشہ نشینی سے واپس بلانے کی تجویز دی۔ سلطان معظم، آپ کے مبارک بدن میں تر و تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ آپ کی قیادت ہی صلیبی افواج کے لیے موت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ آپ کی قیادت میں عثمانی افواج جس قدر بہادری اور چستی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گی، پرانے سالاروں کی قیادت میں اس قدر ولولہ ان میں پیدا نہ ہوگا۔ چنانچہ میری استدعا ہے کہ
آپ اپنے والد محترم کو گوشہ عزلت سے نکلنے کی تکلیف نہ دیں اور خود عثمانی افواج کی قیادت سنبھال لیں۔ سلیم پاشا غدار تھا، اس کا اصل نام لوگان تھا، اور یہ ابو جعفر کے زمانے میں ایک طبیب کی حیثیت سے ادرنا میں داخل ہوا تھا۔ یہی شخص تھا جس نے شہزادہ علاؤالدین کو سست اثر زہر دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ سلیم پاشا یقیناً یہ چاہتا تھا کہ نو عمر سلطان صلیبی افواج کے مقابلے کے لیے خود جائے تاکہ ہونیاڈے جیسے مایہ ناز سالار کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور شکست سے دوچار ہو جائے۔ لیکن قاسم، جو سلیم پاشا کو گہری نظروں سے گھور رہا تھا، اپنی نشست سے اٹھا اور نو عمر سلطان سے کہا، سلطان معظم، محترم سالار خواجہ خیری نے جو مشورہ دیا ہے اسی میں ہی سلطنت کی فتح ہوگی۔ تخت سلطنت پر بیٹھنا اور بات ہے، اور میدان جنگ میں دشمن کی چالوں کو سمجھنا اور بات۔ آپ کو تاحال کسی بڑی جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ یہی بہتر ہے کہ بڑے سلطان معظم یعنی آپ کے والد محترم کو پھر سے تخت حکومت سنبھالنے کی درخواست کی جائے۔ یہی صورت ہے سلطنت کی بقا کی اور اسلام کی بہبود کی۔